لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعلم بهن قال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما يحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انسانی وجود بخشا، انسانی سانچے میں ڈھالا. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل. دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں جنات کو جزا و سزا کا مستحق بنایا. اللہ رب العزت نے عقل دی کہ انسان اس عقل کے ذریعے اچھی اور بری چیزوں کا امتیاز کر سکے. لہذا انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد تخلیق کو برقرار رکھے. لیکن آج ہم معاشرے میں تائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھولا ہوا بیٹھا ہے، اپنے رب کے احکام کو پسے پشت ڈالے ہوا ہے اور ایسی زندگی گزار رہا ہے گویا کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، اسے حساب و کتاب دینا ہی. میرے عزیزوں، کوئی بھی مرنے سے بچ نہیں سکتا، کوئی بھی حساب و کتاب دینے سے بچ نہیں سکتا. لہذا ہمیں ایسی زندگی گزارنا چاہیے جو ہماری آخرت کو کامیاب زندگی بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمانے لگے کہ کوئی ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے اور محفوظ کرے، ان کلمات کو لے اور ان پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں ان کو محفوظ کروں گا، میں ان کو یاد کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اگر سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تم سب سے بڑے متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو تم گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے باز آ جاؤ. ایک وہ انسان ہے جو عبادت و بندگی کرتا ہے لیکن گناہوں میں ملوث ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، بلکہ اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں جو گناہوں سے بچ جائے. لہذا ہمیں گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے والے بھی. دوسری صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اگر تم سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہو، سب سے بڑے غنی بننا چاہتے ہو تو اس نسخے کو اپنا لو، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. وہ نسخہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی ہو جائے، تم کو اطمینان مل جائے گا، تم کو سکون مل جائے گا. آج انسان کو بے سکونی چھائے ہوئی ہے، آج انسان کے دل مطمئن نہیں، وہ اس لیے کہ دوسروں کے مال و اسباب پر اس کی نظر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص
جو دینی معاملے میں اپنے سے بڑھ کر کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھے تو اللہ کے یہاں وہ صابر و شاکر لکھتے. کتنا ہی بہترین نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد. ہمیں ان نسخوں کو اپنانا چاہیے. تیسری نصیحت فرمائے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو، اچھا برتاؤ کرنے والے بنو، تم ایک کامل ایمان والے بن جاؤ. آج پڑوسیوں سے جھگڑے ہو رہے ہیں، پڑوسیوں سے انبن ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہترین نسخہ دے رہے ہیں. اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو کامیاب و کامران زندگی میں گزرے گی. چوتھی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تم اپنے لیے وہ چیز کو جو پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. آج انسان اپنے لیے تو ہر کام میں اچھائی سوچتا ہے لیکن دوسروں کے لیے نہیں سوچتا. پانچویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُكْسِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ تم زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا. اللہ رب العزت نے انسانی وجود بخشا ہے تو ہنسنا اس کی صفت میں داخل ہے، لیکن اتنا نہ ہنسے کہ جس سے انسانیت کھو بیٹھے. اللہ رب العزت ہمیں ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.